بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم۔ تحقیق و جستجو کی قسط نمبر 30 لے کر بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اسرار و رموز سے سربستہ خلا انسان کے لیے ہمیشہ سے ایک معمہ رہی ہے۔ عمر بیت جائے گی، یہ معمہ حل نہیں ہوگا۔ خالق کائنات نے زندگی بھی بہت مختصر دی، مگر ہزاروں سال کی عمر بھی ہوتی تو پھر بھی انسان نے مر ہی جانا تھا۔ موت سے بڑی سچائی کوئی نہیں، جو بنا ہے وہ ٹوٹے گا ضرور، یہی اس کائنات کی حقیقت ہے۔ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے، اس کائنات کی اصل خالق کائنات ہے۔ کائنات بھی کبھی نہ کبھی یقیناً اپنے خالق کی طرف لوٹ جائے گی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب خالق کائنات موت کو بھی موت سے ہمکنار کر دے گا، یعنی فنا بھی باقی نہ رہے گی، صرف خالق باقی رہ جائے گا جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ انسان زمین پر چاہے کتنا ہی کیوں نہ دندنا لے، کتنا ہی اترا کر کیوں نہ چل لے، کتنے ہی ظلم و ستم کیوں نہ ڈھالے، انجام آخر کار فنا ہی ہے۔ بہتر ہے کہ انسان جتنی دیر بھی دنیا میں رہے میٹھی بولی بول کر وقت گزارے، تاکہ جب وہ نہ رہے تو اس کی یاد کی مٹھاس قائم رہے اور کڑواہٹ کا پتہ نہ چلے۔ یہ ایک عجیب گورکھ دھندا ہے۔ انسان کے زمین پر پیدا ہو چکنے کے بعد حقیقت صرف یہی ہے کہ ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے، باقی سب کچھ عبث ہے، بیکار ہے۔ زمین پر موجود نظام زندگی ہی سب کچھ انسان کو سکھا دیتا ہے کہ کائنات کا نظام بھی یہی ہے کہ آؤ، اٹھو، بیٹھو اور کچھ دیر کے بعد چلے جاؤ۔ کائنات کے اغراض و مقاصد ناقابل فہم ہیں۔ دانشوروں کی دانش بھی اس عقدے کو کبھی بھی حل نہ کر سکے گی۔ یہ سربستہ رازوں کی کائنات ہے۔ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں چلے جائیں گے یہ ہم نہیں جانتے، اور نہ کبھی کوئی جان سکے گا۔ یہ ایک عمومی نظریہ ہے، مگر مذہب اسلام اس سے دور ہے، کیونکہ ہر شے نے اپنے خالق یعنی اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اس قسم کے سوالات نئے بھی نہیں ہیں، یہ اتنے ہی پرانے ہیں جتنا قدیم یہاں پر انسان ہے۔ انسان نے ہر دور میں یہ سوچا ہے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کہاں چلا جائے گا، مگر ان سوالات کا جواب کبھی نہیں مل سکا اور نہ کبھی مل سکے گا۔ کائنات کی دور دراز بلندیوں، گہرائیوں اور اطراف و جوانب میں کوئی فیکٹری نہیں لگی ہوئی جہاں ہمیں بنایا جا رہا ہو اور یہاں بھیج دیا جاتا ہو۔ ہم یہیں بنے ہیں، کہیں اور سے نہیں آئے۔ ہم یہیں پر مٹی کی آغوش میں جا کر زمین کا ایک حصہ بن جائیں گے۔ وہ کوئی الوہی چیز ہے جو خالق کی پکار پر لبیک کہے گی اور حشر کے میدان میں خوف زدہ اور شرمندہ و سبکسار جا کھڑی ہوگی اور آئندہ کے لیے حکم ثانی کا انتظار کرے گی۔ سیارہ زمین اپنے جلو میں ایک چاند رکھتا ہے۔ زمین بزبان حال بیان کرتی ہے، میں ایک سیارہ ہوں، میرا نام زمین ہے۔ سورج سے باہر کی طرف جائیں تو میرا جائے مقام تیسرے نمبر پر ہے۔ میں مدتوں سے محو سفر ہوں، سورج کے ارد گرد ایک طویل عرصے سے چکر لگا رہی ہوں۔ ایسے میں میرا سر بھی چکراتا رہتا ہے۔ سورج بڑا عجیب ساتھی ہے، میں اس کا طواف کرتی ہوں اور یہ مجھے ہر وقت جلاتا رہتا ہے، مگر سورج کی تپش نے مجھے سرفراز بھی کیا ہے۔ یہ سورج ہی کا کمال ہے کہ آج کم از کم میرے خاندان میں کوئی بھی مجھ جیسا خوبصورت نہیں ہے۔ میں نے سورج کی دھوپ سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو ایک ایسی چیز سے سجایا ہے جو کسی اور سیارے نے شاید ہی حاصل کی ہو۔ وہ چیز زندگی ہے۔ میں نے زندگی کو جنم دیا ہے۔ پہلے میں خود بھی سورج ہی کے جسم کا ایک حصہ تھی، مگر سورج کے جسم میں گرمی اور حرارت حد سے بڑھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے سورج اپنی ہی گرمی اور حرارت سے پھٹ گیا، جس کے نتیجے میں اور میرے علاوہ کئی اور حصے سورج سے علیحدہ ہو گئے۔ ہمیں سورج کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ سورج کی جدائی ناقابل برداشت ہونے کی وجہ سے میں اور دوسرے سیارے سورج ہی کے گرد چکر لگانے لگے، اور اب تک لگا رہے ہیں اور نہ جانے کب تک ایسا کرتے رہیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں سورج سے الگ ہوئی تو اس وقت میں بھی آگ میں جل رہی تھی اور رو رہی تھی۔ میرے بہتے ہوئے آنسوؤں کے سیال مادے نے میرے جسم پر عجیب و غریب نقش و نگار بنا دیے۔
کہیں پہاڑ بن گئے اور کہیں بڑے بڑے گہرے گڑھے وجود میں آ گئے۔ ان بہتے ہوئے سیال مادوں میں سے جو مادہ بچتا گیا وہ میرے وجود میں بنے گہرے گہرے گڑھوں میں پانی بن کر جمع ہوتا گیا، مگر گرمی اتنی تھی کہ ان گڑھوں میں موجود پانی بھاپ بن کر اٹھتا رہتا اور بادل بن کر میرے ہی وجود پر برستا رہتا، مگر گرمی کی شدت کم نہ ہونے پاتی تھی۔ ایسے میں ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ میرا جسم بھی شدید حرارت کی وجہ سے سورج کی طرح پھٹ گیا اور میرے جسم کا ایک حصہ علیحدہ ہو گیا۔ میں نے اس حصہ کو پکڑنے کی بے حد کوشش کی، مگر میں اسے پکڑ تو نہ سکی، ہاں اسے زیادہ دور بھی نہ جانے دیا اور اپنی کشش کے بل بوتے پر اسے اپنے ہی گرد چکر لگانے پر مجبور کر دیا۔ میرے جسم کا یہ حصہ میرا چاند ہے۔ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اپنے جسم کے ٹکڑے کو اپنی کشش سے آزاد کر دوں۔ جب تک میرے جسم میں طاقت ہے میں اپنے چاند کو اپنے ارد گرد ہی رکھوں گی۔ جب میرے جسم میں طاقت نہ رہے گی پھر میرے چاند کی مرضی یعنی اللہ کا حکم۔ مجھے یاد ہے جب میں سورج سے علیحدہ ہوئی تھی تو اس وقت میرے سامنے ایک بہت بڑا کھلا میدان تھا۔ میں چلتی گئی کہ اس دوران مجھے معلوم ہوا کہ کوئی طاقت مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ بس پھر کیا تھا، میں تو اسی وقت موڑ کاٹ کر سورج کی طرف لپکی کہ شاید پھر سورج سے جا ملوں، لیکن یہی موڑ عجیب و غریب موڑ ثابت ہوا۔ سورج سے تو نہ مل سکی مگر سورج کے گرد چکر لگانا میرا معمول بن گیا۔ اب میں نہ تو سورج سے مل سکتی ہوں اور نہ سورج سے زیادہ دور جا سکتی ہوں۔ سورج نے جیسے مجھے قید کیا ہوا ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے۔ جسم کی گرمی کچھ کم ہوئی تو پتہ چلا کہ میں سورج سے تیسرے نمبر کے فاصلے پر ہوں۔ مجھ سے کچھ دور زہرہ جلی بھونی نظر آئی اور اس سے کچھ فاصلے پر عطارد بھی دکھائی دے گیا۔ میں نے سوچا کہ مجھ سے تو اچھے زہرہ اور عطارد ہی رہے کہ میری نسبت سورج کے زیادہ نزدیک ہیں، مگر میرے عقب سے مریخ کی آواز آئی کہ اے زمین تم سب سے زیادہ بہتر اور مناسب جگہ پر ہو، کیونکہ جس جگہ پر تم ہو وہاں پر سورج کی تپش بہت مناسب ہے، تمہارا جسم بھی خوبصورت، سڈول اور متناسب ہے۔ مریخ کے عقب سے مشتری، زحل، یورینس، نیپچون اور پلوٹو پکارے کہ اے زمین تم سب سے زیادہ فائدے میں رہی ہو، تمہارے جسم پر حرارت بھی مناسب اور ٹھنڈک بھی مناسب ہے۔ ہمیں دیکھو سورج سے اتنے زیادہ دور ہیں کہ ہمیں دھوپ کی کمی کی وجہ سے بہت سردی لگتی ہے۔ ہمارے جسم پر جمی برف کبھی پگھلنے کا نام نہیں لیتی۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ تم سب سے زیادہ حسین ہو۔ اپنے عزیز و اقارب کی باتیں سن کر مجھے بہت حوصلہ ہوا اور میں نے اپنے جسم پر ایک نگاہ دوڑائی تو فخر سے میرا سر بلند ہو گیا اور میں نے خدا کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔ میں نے دیکھا کہ میرا جسم مختلف قسم کے خوبصورت رنگوں سے مزین ہو رہا ہے۔ پھر ایک دن مجھے اپنے جسم میں سرسراہٹ کی طرح کی کلبلاہٹ سی محسوس ہوئی اور اس کے بعد تو میرے جسم سے چلتے پھرتے بہت ہی ننھے منھے کیڑے سے نمودار ہونے لگے۔ بس پھر تو مجھے اس احساس نے آ لیا کہ میں زندگی کو جنم دے رہی ہوں۔ آنے والے وقتوں نے یہ ثابت بھی کر دیا کہ میں زندگی کی حاملہ ہو چکی ہوں۔ طرح طرح کے پھول، درخت اور پودے میرے جسم کو سجانے لگے اور خود بخود چلنے پھرنے اور حرکت کرنے والی مخلوقات نے مجھ سے جنم لے کر مجھے مسحور کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زندگی رواں دواں رہی اور اپنے جوبن پر پہنچ گئی۔ سب سے زیادہ خوشی مجھے اس وقت ہوئی جب میں نے اپنے وجود پر انسان کو محسوس کیا۔ میری عمر کروڑوں سال ہے لیکن ابھی میں اپنی جوانی کے دور سے گزر رہی ہوں۔ میں نے انسان کی بہت حفاظت کی ہے، میں نے اسے چھپا چھپا کر جوان کیا ہے، میں نے اس کے لیے اپنا سینہ کھول کر رکھ دیا ہے تاکہ اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ میں نے انسان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ میں نے جب پہلے پہل اسے دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ یہ بے حد اہم ترین صنائی ہے خالق کائنات کی۔ یہ نعمت قدرت نے مجھے عطا کی ہے اور میں نے قدرت کی امانت سمجھ کر انسان کی حفاظت کی۔ میں جانتی ہوں کہ انسان بڑی قیمتی مخلوق ہے، اس لیے میں نے انسان کے ساتھ کسی قسم کا بخل نہیں کیا۔ میں نے انسان کو اپنا سب کچھ پیش کر دیا اور اسے زندگی کی ہر سہولت اہم پہنچائی۔ میں نے اپنے سینے سے انسان کے لیے خوراک اور لباس اگلا، میں نے اس کے کہے بغیر اپنے درختوں پر اس کے لیے غذا فراہم کی، میں نے اپنے سمندروں میں اس کے لیے غذاؤں کے ذخیرے تک بنائے، میں نے اپنے پہاڑوں میں اس کے لیے پناہ گاہیں مہیا کیں۔
پھر یہ میرے میدانوں میں آیا تو میں نے اپنا سینہ چھلنی کر کے اس کے لیے رہائش گاہیں تیار کرنے کا سامان پیدا کیا۔ شروع میں یہ بہت جاہل تھا مگر بےحد محنتی بھی تھا۔ اس کی محنت کو دیکھ کر خدا تعالی نے اس کی جہالت ختم کرنے کے لیے اس کو پیغمبر بھی بنایا تاکہ اسے سیدھا راستہ نظر آ جائے، مگر یہ عجیب چیز ہے کہ بار بار بھٹک جاتا ہے۔ اس کو راہ راست پر لانے کے لیے میں آندھیاں اور طوفان بھی لاتی ہوں مگر یہ سب سے نمٹ لیتا ہے۔ اب تو یہ بہت عقل مند ہو گیا ہے اور ساتھ ہی بے وفا بھی۔ اب یہ مجھے تکلیف پہنچانے لگا ہے، میرے سینے پر عجیب و غریب کارخانے لگا کر یہ میری فضا کو خراب کرنے لگا ہے۔ اپنے کارخانوں سے قسم قسم کی گیسیں خارج کر کے میری فضا کا درجہ حرارت بڑھانے کا باعث بن رہا ہے۔ اگر یہ ایسا کرنے سے باز نہ آیا تو میرے ساتھ ساتھ اسے بھی ناقابل تلافی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں ڈرتی ہوں کہ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے میں زندگی سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں۔ اگر ایسا ہوا تو یہ قیامت سے کم نہ ہوگا۔ اسے چاہیے کہ یہ میرے لیے بلکہ اپنے لیے بھی مصیبت کھڑی نہ کرے۔ اس سے اچھا تو میرا چاند ہے جو مجھے تکلیف نہیں پہنچاتا۔ مجھ سے تقریباً 4.25 لاکھ کلومیٹر یعنی 2,38,857 میل دور رہتا ہے، مگر پھر بھی میرے جسم پر موجود زندگی کی بہتری کے لیے تگ و دو کرتا رہتا ہے۔ میرے سمندروں میں جوش پیدا کرتا ہے، سورج سے آگ لے کر مجھے ٹھنڈی روشنی فراہم کرتا ہے۔ میں سارا دن دھوپ میں تپتی ہوں، یہ رات کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ میرے چاند کی روشنی میں بڑی پیار بھری ٹھنڈک ہے، مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ یہ 3,700 کلومیٹر یا 2,300 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے میرے گرد گھوم رہا ہے اور 27 دن 7 گھنٹے 43 منٹ اور 11.5 سیکنڈ میں میرے ارد گرد اپنا ایک چکر مکمل کر لیتا ہے اور اتنے ہی وقت میں اپنے محور پر بھی گھومتا ہے۔ یہ اپنا ایک ہی رخ یعنی اپنا چہرہ مستقل طور پر میری طرف رکھتا ہے۔ اس کے چمکنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود پر پڑنے والی روشنی کا صرف 7% منعکس کرتا ہے، اس کا نصف حصہ ہمیشہ دھوپ میں رہتا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے میرے ایک حصے پر دن اور دوسرے حصے پر رات ہوتی ہے۔ میرا چاند بہت پیارا ہے، یہ مجھ سے بہت چھوٹا ہے۔ اس کا قطر تقریباً 3,480 کلومیٹر یا 2,160 میل یعنی زمین کے قطر کا 1/4 حصہ ہے۔ اس کا وزن بھی مجھ سے بہت کم یعنی تقریباً 1/21 ٹن ہے، جبکہ اس کا حجم میرے حجم کا 15واں حصہ ہے۔ اس کی کمیت میری کمیت سے 81 گنا کم ہے۔ اس کی کش ثقل میری کش ثقل کا 1/6 حصہ ہے۔ اس پر کوئی فضا بھی نہیں ہے مگر اس کے پہاڑ کافی بلند ہیں۔ بڑے بڑے غار اور آتش فشاں بھی میرے چاند پر موجود ہیں۔ اس کے آتش فشانوں سے شعاعیں بھی خارج ہوتی ہیں۔ میرے چاند کی گردش کا حساب کچھ ایسا ہے کہ اس کو دیکھ کر انسان نے اپنے پورے سال کا حساب کتاب وضع کیا ہوا ہے۔ غرض میرا چاند ہر طرح میرے اور میرے جسم پر پائی جانے والی زندگی کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ انسان جب رات کو میرے چاند کو دیکھتا ہے تو جھوم کر رہ جاتا ہے، اور اب تو انسان میرے چاند کا چکر بھی لگا آیا ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ میرا انسان میرے جسم کے ٹکڑے یعنی میرے چاند کو چھو آیا ہے اور وہاں کچھ وقت بھی گزار آیا ہے، مگر میں ڈرتی ہوں کہ اگر انسان کو میرے چاند پر رہنے کے مواقع میسر آ گئے تو یہ میرے چاند کو بھی نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ میرا انسان بہت لاپرواہ ہے اور میرا چاند بہت نفیس۔ میری دعا ہے کہ خدا انسان کو ہدایت دے اور سیدھا راستہ دکھائے۔ عزیز دوستو، تحقیق و جستجو کی یہ منفرد قسط نمبر 30 یہاں پر ختم ہوئی۔ آئندہ ساتھ لے کر انشاءاللہ جلد ہی بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔